نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور آخری عشرہ بالکل شروع ہونے کو ہے۔ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور جس طریقے سے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جو بقیہ ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بقیہ ایام ہے خاص طور پہ آخری عشرہ، یہ بڑا اہم عشرہ ہوتا ہے ناظرین، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یجتہد فی العشر الآخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ یعنی آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ جو شروع کے جو دو عشرے ہیں ان سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ حالانکہ آپ پورا رمضان آپ کی جو محنت ہے عبادات میں وہ ایک عروج پر ہوتی تھی، لیکن آخری عشرے میں تو آپ کا معمول تھا ایقظ اہلہ، کہ آپ خود بھی جاگتے تھے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ آپ راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد میزرہ، اور اپنی کمر کو جو ہے وہ کس لیتے تھے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ صوم کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ جب ہم یہ سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پورا آگے بیان کیا، اور کرتے کرتے پھر بیچ میں ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پھر آگے دوبارہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام بیان کیے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے، پھر بیچ میں آپ اس آیت کو لائے جس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا، میں تمہارے قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، میرے پہ یقین رکھو، میں تمہیں کامیابی دوں گا، میں تمہیں فلاح دوں گا۔ تو علماء نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی رمضان کیا احکام تھے، اللہ تعالیٰ رمضان کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، پہلے بیان کیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی اس سے پہلی والی آیت میں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم اس کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ دعا کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے رمضان کے ساتھ، یہ ان ریلیونٹ نہیں ہے کہ بھئی بات رمضان کی ہو رہی ہے اور فرائض کی اور اس کے احکام کی اور ایک دم بیچ میں دعا کو لے آئے، نہیں، وہ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سب کچھ تو ہے،
احکام بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی بھی چاہتا ہے، اور جو بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے یا بعد میں قضا رکھے، یہ ساری چیزیں اللہ بیان کرتا ہے۔ پھر آگے اس کی ٹائمنگ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ، اس بات کو مت بھولو کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، دعا کا، اس لیے اس آیت کو بیچ میں لے کے آئے۔ تو اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور دعا، ان دونوں کے اندر ایک بڑی خاص ایک انسیت ہے، ایک جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کیا کرو، اللہ سے کثرت کے ساتھ جنت کو مانگو۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا طالب ہوں اور آپ سے آپ کی جنت کو مانگتا ہوں۔ جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں اس بات کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں اور میں آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان دو چیزوں کو، جنت کا سوال ہو اور جہنم سے پناہ ہو، تو کثرت کے ساتھ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعا جو ہے یہ ایک بڑی ایک اہم عبادت ہے۔ دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، انسان جو ہے وہ اس کو زوال ہے، اس کے اندر ضعف ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ انسان ہے، انسان خدا نہیں ہے، انسان رب نہیں ہے، انسان مجبور ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کتنا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان ہے۔ فرعون سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا، ابھی تک کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، یعنی اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا جو ہے وہ جابر اور طاقتور شخص، وہ بھی جب ڈوبنے کے قریب ہوا، موت کو اس نے قریب دیکھا، تو وہ بھی پھر دعا مانگنے لگ گیا کہ اللہ تو مجھے نجات عطا فرما دے، میں اب ایمان لاتا ہوں۔ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میں تو بھائی بڑا ہی کمزور ہوں۔ تو دنیا کے اندر بادشاہ ہو، ملینر بلینر ہو، دنیا کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ انسان ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محترم شخصیات ہیں، عزت والی شخصیات ہیں، اور اللہ نے جن کو ایک رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے، جو تمام انسانوں سے افضل ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام کا اسوہ ہمیں کیا ملتا ہے قرآن پاک کے اندر، کہ وہ جگہ جگہ آپ کو دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، انہوں نے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بڑی عمر میں اسحاق اور اسماعیل دے دیے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، کہا ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کیا ہیں، اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء، اور تمام کے تمام انسانوں کے اور جو ہے انبیاء کے، ظاہر سی بات ہے پہلے پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ وہ جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
ربنا وبعث فیہم، ہر چیز دعا. اپنے خاندان کو جو ہے بسا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو. تو کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر کیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلنَّاسِ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یعنی جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. کس بات کی؟ کہ اللہ تو اس گھر کو برکت والا بنا دے، یا اللہ تو امن والا بنا دے، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے، ہر چیز میں. تو انبیاء کرام کا آپ اسوہ اٹھا کر دیکھیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد چاہیے ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. کافا یا انسا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ جب اپنے رب کو پکارا خاموشی کے ساتھ. تو بلند آواز سے بھی مانگی، خاموشی کے ساتھ بھی. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، تو ہمیں اولاد عطا فرما دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری اور آل یعقوب کی وارث ہو، اور تو اس سے راضی بھی ہو جا، نیک اور صالح ہو، من الصالحین، صالحین میں سے ہو. اولاد ہی نہیں مانگی، نیک اور صالح اولاد. تو اولاد چاہیے تھی، تو ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے انبیاء کرام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تو وہاں پہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو پکارا. یعنی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، تو بیماری میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، تو رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے، صحت عطا فرما. تو ہر مشکل کے موقع کے اوپر قرآن کے اندر آپ دیکھیں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعاؤں کا تذکرہ کیا. یعنی آپ فرعون کی جو بیوی ہیں حضرت آسیہ، بڑی جلیل القدر خاتون ہیں، وہ فرعون کے گھر کے اندر ہیں اور دعا مانگتی ہیں کہ اللہ تو مجھے اس سے نجات عطا فرما. یہ جو میں اس گھر کے اندر رہتی ہوں، محلات میں رہتی ہوں، اب یہ فرعون جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات کر رہا ہے اور ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. بھائی دیکھیں نا، ہاؤس ہولڈ میں سے تو تھی نا، وہ گھر میں تو رہتی تھی، تو جو بھی کام ہوگا، بچوں کو قتل کرنا اور جتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے بھی تو اس میں شامل ہو، میں اس سے نجات برات کا اعلان کرتی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بری کر دے، نجات عطا فرما من فرعون ونجینی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد گم ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام، تو والد محترم حضرت یعقوب دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول نہیں ہو رہی. وہ تو دعا مانگی مانگی مانگی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے، لیکن وقت پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. تو اللہ نے یہ ایک اسوہ بھی بیان کر دیا کہ سم ٹائم کوئی چیز تم مانگ رہے ہوتے ہو، وہ چیز تمہارے لیے اس وقت میں بہتر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تم عالم الغیب نہیں ہو، تمہارے سامنے پوری زندگی کا نقشہ نہیں ہے. مجھے کیا پتا میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ کچھ مانگ رہے ہو اور وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، سم ٹائم تم کسی چیز کو محبوب رکھ رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ شر کا باعث ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور سم ٹائم تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہم اٹھا کر دیکھیں ناظرین کہ جگہ جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے ہر نماز کے اندر۔ تو دعا جو ہوتی ہے ناظرین، ایک تو انسان کو انسان رکھتی ہے، انسان کو اس بات کا استحضار کراتی ہے ہر وقت کہ بھئی تم جو ہے نا وہ انسان ہو، تم مجبور ہو، تمہاری طاقت محدود ہے، تمہاری قوت محدود ہے، تمہاری عقل محدود ہے، تم کچھ بھی کر لو، سپر مین بن جاؤ، دنیا کے امیر ترین انسان ہو، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آؤ گے تو پھر تمہیں بھی کس طرف۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ناظرین، جب بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں وہاں جا کے علاج کرو، یہ علاج کرو، وہ کرو۔ ٹھیک ہے، علاج کرنا سنت ہے، منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اینڈ میں ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے کہ جی اب اس کو دواؤں کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو دعا جو ہے ناظرین، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ اسلحے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اب دعا جو ہے ناظرین، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ وَإِذُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ سم ٹائم ایک انسان کچھ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے خیر نہیں ہوتا، لیکن انسان تو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو کیا ہے؟ وہ تو جلد باز ہے نا۔ ہمیں ہر چیز وقت سے پہلے چاہیے، دیکھیں نا، ہر چیز۔ اور سم ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ، اب ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں خاتون سے شادی کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے، وہ دعا مانگا جا رہا ہے، مانگ رہا ہے، رات دن اس نے ایک کر دیے، اس کے نزدیک دنیا کی اور کوئی چیز اس کو نہیں چاہیے، بس اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے کہ جائز چیز ہے بھائی، نکاح کے لیے وہ کوئی کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یعنی دعا مانگے اور اس دعا کے اندر گناہ نہ ہو، کوئی ایک آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ بھئی اے اللہ تو میرے لیے شراب پینے کے اسباب پیدا کر دے، میں نے شراب پینی ہے، مجھے شراب پینی ہے، مجھے وہ زنا کرنا ہے، مجھے اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے ہیں، اس لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے ہیں، زنا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، یا اور کوئی گناہ کی دعا، تو اگر وہ نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو کہ مجھے اس سے تعلق ہی نہیں رکھنا، مجھے میری یہ نہیں، میرے اس بھائی کو مجھ سے دور کر دے، میرے اس دوست کو مجھ سے دور کر دے، قطع رحمی، لوگوں سے تعلق توڑنے کی دعا، اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، گناہ نہ ہو، قطع تعلق نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ یا تو وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، یا جس وقت آتا ہے اس وقت میں دیتے ہیں، فوراً نہیں دیتے، بعد میں دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خیر عطا کر دیتے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتی ہے، یا دنیا میں اگر کچھ بھی نہیں دیتے تو آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن یہ شخص اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور دیکھے گا اتنا بڑا ذخیرہ ہے اعمال کا، نیکیوں کا، وہ کہے گا یا اللہ یہ سب کچھ تو میں نے نہیں کیا، یہ کہاں سے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں دنیا کے اندر جو تو مانگتا تھا اور اس وقت میں ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو وہ شخص تمنا کرے گا یا اللہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور، یعنی ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن انسان وکان الانسان عجولا، انسان تو جلد باز ہے، اس کو ہر چیز وقت سے پہلے چاہیے۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ سم ٹائم آپ ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا صرف ایک آدمی بیمار ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس ہر وقت صحت مانگ رہا ہے، اس کے پاس پوچھو تو وہ کہتا ہے میرا نمبر 1 ایشو کیا ہے؟ صحت۔ کسی کی شادی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس شادی۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس اولاد چاہیے۔ اور کسی کے پاس اگر لڑکا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے لڑکا چاہیے، لڑکا ہو جائے، 5 بیٹیاں ہیں، بس دعا کریں مفتی صاحب اللہ بیٹا دے دے۔ بھائی مانگو اللہ سے،
اللہ نے اگر لکھا ہوگا خیر ہوگی، اللہ وجود عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو حضور نے فرمایا، دیکھو کئی دعائیں ہیں نا، ایک دو دعاؤں کے بارے میں تو بڑا انفسائز کیا گیا ہے۔ ایک دعا کیا ہے کہ بھئی یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، بھلائی عطا۔ حسنہ میں سب چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اس میں ہر چیز، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، مال ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، حسنہ ہے نا، خیر ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ساتھ میں کہا وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر جہنم کی آگ سے بچ گئے تو بس پھر بیڑا پار ہے۔ تو یہ تو بہترین دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہ مانگا کرو۔ پھر کہ کیا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دوسری دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا وان الناس لم یؤتوا شیئا خیرا من الیقین والعافیہ فسألوہم اللہ عز وجل، کہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ پہ ایک تو ان کو یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین کس کے اوپر ہے؟ مال کے اوپر ہے، طاقت کے اوپر ہے، عہدے کے اوپر ہے، دنیاوی اسباب کے اوپر ہے، اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا بلیف کس کی ذات کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ ابھی کل یوم الفرقان تھا نا، 17 رمضان، اور غزوہ بدر۔ تو غزوہ بدر کے اندر جو بنیادی جو حضور کا پیغام ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو یقین اللہ کی ذات پر، اور دوسرا اللہ کے رسول کا پوری رات اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا، مانگنا۔ تو یہ جو چیز ہے نا ناظرین، یہ بڑی اہم ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مذہب کو کنزیومر ریلیجن بنا لیا۔ کنزیومر ریلیجن کہتے ہیں کس کو؟ کہ بھائی میں دعا مانگ رہا ہوں، بس میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ میں نے کسی کو بولو یار کیا ہوا بھائی، تم مسجد میں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں بھائی، میں نے تو اتنی دعائیں مانگی، اتنا مسجد میں نماز پڑھی، 40 دن تک پڑھتا رہا، اور میں دعا مانگتا رہا، مجھے وہ جاب چاہیے، وہ جاب چاہیے، مجھے وہ جاب نہیں ملی، تو لہذا میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ بھائی؟ تو یہ تو کنزیومر، یہ تو بزنس ہوتا ہے نا کہ بھئی کچھ دو کچھ لو۔ اسلام کا فلسفہ اس بات پہ نہیں ہے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق جوڑتی ہے۔ الدعاء ینفع بما ینزل و بما لم ینزل، دعا فائدہ دیتی ہے جو اتر چکا اس کے لیے، جو اترنے والا اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، کتنی برائیاں، کتنی مصیبتیں آپ سے ٹل گئیں، ختم ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کتنی خیریں مل گئیں، آپ ایک خیر مانگ رہے تھے، وہ جاب مانگ رہے تھے، اگر وہ نہیں ملی اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی چیزیں مل گئیں آپ کو۔ تو لوگوں کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی بس آپ جو ہے وہ، ہم دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے اندر ہے کہ جی آپ وہ چڑھ کے جا رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، او چوٹی پہ چڑھ کے پیدل ننگے پیر رگڑتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، بھوکے پیاسے پیدل، کیوں؟ کہ آپ کس کو، یعنی آپ اپنی ذات کو، اپنی نفس کو، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی میں وہ اوپر چڑھ کے جاؤں گا، وہاں پر جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گا تو پھر میری دعا قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہماری تو دعا، ایک مسلمان ایک بستر کے اوپر مانگ رہا ہے دعا، تو اس کی وہیں پہ بھی قبول ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب پوزیشن ہے نا، کہ بھئی کس پوزیشن پہ دعا مانگے، کوئی ایسی پوزیشن، سب سے محبوب پوزیشن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے یہ کہ دعا ضرور اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنا مانگو گے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تو کہتا ہے تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ مجھ سے مانگو۔ اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں سے آپ مانگیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اور اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے
آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی، قائم کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین اس رمضان میں آپ حضرات کی میری ملاقات ذرا کم ہو رہی ہے، اور اچھا چلیں کبھی کبھی محبت میں جو ہے نا وہ ملنا کم بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی ملنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی کم بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو چلیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کو مس کرتے ہیں، کیا ٹائمنگ ہے آپ کے، ٹائمنگ چینج ہو چکے ہیں۔ تو بس ایسے ہی ہے زندگی، کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے، کتنے سالوں سے آپ سے تعلق ہے، اور یہ تعلق بڑا اہم ہے، محبت کا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ جب بھی عوام میں جاؤ، لوگوں سے ملاقات کرو، تو آپ حضرات کی جو محبت ملتی ہے وہی میرا اثاثہ ہے، اور اس کے اگینسٹ میں بھی آپ حضرات سے بہت محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی دعا کی، تو دیکھیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کم سے کم اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اور کہتے ہیں غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ یعنی غائب سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ آپ کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن زبان پہ تو آدمی آئے دعویٰ کرے پیار کا، محبت کا، خیر خواہی کا، تو ہو سکتا ہے کہ چلیں جی کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے اس میں، لیکن چلیں اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ زبان پہ سامنے ایک انسان آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، آپ سے پیار کر رہا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کے لیے دعا گو ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ڈبل فیس آدمی ہے، یہ سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس شخص کو کہتے ہیں کینہ پرور۔ تو رمضان میں کینہ پرور شخص کی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ تو انسان مومن جو ہوتا ہے وہ دو رخی نہیں ہوتا، وہ ایک رخ کا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اگر اس کے اندر کسی چیز کے کوئی جذبات ہیں، غصے کے، نفرت کے، اگر وہ دبا رہا ہے اور اچھے جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ رمضان میں ہاتھوں کو اٹھائیں دعاؤں کے لیے تو مجھے یاد کریں، میں آپ کو یاد کروں۔ حضور نے فرمایا، عام دنوں کی حدیث ہے، عام دنوں کے حوالے سے، تو رمضان میں تو پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ایک شخص کی جو گناہ گار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو رمضان میں تو وہ ہے، ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہے، افطار سے پہلے کی زیادہ اہم گھڑی ہے، سحری کے وقت کی گھڑی ہے، اس میں دعائیں مانگیں اللہ سے، اللہ قبول فرمائے گا، اللہ عطا کرے گا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی یا میری ایک کوشچن ہے، سیری کے بعد ہم لوگ سم ٹائمز 2-3 آورس سو جاتی ہوں نا، تو اس کے بعد جو خواب آتی ہے نا، اچھی خواب اور برا خواب، یہ کتنا سکسیس ہوتی ہے؟ نہیں کب کیا آپ فجر کے بعد سونے میں؟ ہاں یہ سیری کے بعد، ہاں فجر کے بعد 2-3 آورس سو جاتی ہوں۔ تو میرا ایک بیٹے کی میرج لائف بہت پرابلم میں چل رہی ہے نا، تو اس کے بعد اس ٹائم جو ڈریم آتی ہے نا، جو اچھی ڈریم اور بری ڈریم، یہ کتنا سکسیسفل ہوتی ہے، کتنا یہ ہے، یہ جاننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ آنٹی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہم تو جب بھی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ جب بھی ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں گھر پہ کبھی، تو آپ کی چٹنی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی آپ کا پروگرام میں بھی تھوڑا مس ہو گیا، پتہ نہیں تھا کس ٹائم پہ آتا، آج آ کے ٹی وی لگایا تو دیکھوں گا، اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھو تھوڑا ٹائم مل گیا مجھے مفتی صاحب کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، خوش رکھے۔ میرا بس دعا میں یاد رکھنا، میرا ایک کسی کے لیے دعا کرانی ہے، آپ کا نام بتا لیتی، جہاں میں آپ جائیں گے نا ادھر مکے میں،
ہاں میں ابھی جمعرات کو جاؤں گا. اچھا وہاں بھی جا کے دعا کرنا شائستہ خان ذوالفقار خان کے لیے دعا کرنا کہ نماز پڑھیں مفتی صاحب. ضرور 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 جو کروں وہ نماز نہیں پڑھتے نا تو ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ وہ ضرور نماز کروں گا. پڑھیں. تو مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں؟ کرتی ہوں مفتی صاحب, ہمیشہ یاد کرتی ہوں, ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہوں. ہر وقت جب آپ نظر آتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ہمیں مفتی تو صاحب نظر آ میں گئی. آپ کی آواز سن کے ہی خوشی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ بس آپ کو اللہ آپ کو برکت بھائی دے. میرے لیے یہ دعا کرنا, یہاں بھی کرنا وہاں بھی جا کر ان دونوں کے لیے دعا کرنا کہ وہ نماز پڑھے. نماز نہیں پڑھتے مفتی صاحب. اس یاد سے جو میری تمنا آپ سے, اللہ سے تمنا ہے, آپ سے دعا کا التجا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. ضرور کروں گا, کیوں نہیں کروں گا آنٹی, آپ کے لیے نہیں کروں گا تو کس کے لیے کروں گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے؟ میری بہن ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. روزے کیسے گزر گئے مولانا صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو شاید اندازہ نہ ہو, میں آپ کی آواز کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں. آپ بہت پرانی کالر ہیں یہ تو ہماری. بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں ایسے 20 سال سے جب آپ نام میرے مولانا نام نہیں صاحب مجھے اور ہیں, پتا. وہ ابھی ٹی وی آ رہے ہیں, کٹھے آپ نے پروگرام کیا تھا رمضان ہمارے ساتھ. ہاں جہاں تب سے آپ سے میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں آج سے نہیں, میں آپ کو جانتا ہوں بہت 20 سالوں سال سے. ہو جی گئے. جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص جو اپنے بچوں کی تو کفالت نہیں کرتا, وہ بیوی خود کرتی ہے یا اس کے ماں باپ کرتے ہیں, جو جیسے بھی وہ کرتی بیچاری, تو وہ شخص جب روزے ہوتے ہیں رمضان میں مدینہ شریف میں روزے رکھتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے روزے کھلاتا ہے پاکستان میں ڈشیں بنا کے. تو یہ ایسا کرنا کیا قبول ہو جائے گا؟ اور یہ بھی کہنا کہ اس روزے کو, اس انسان کو تو روزے قبول ایسا کرنا قبول ہی نہیں ہوگا, یہ گناہ تو نہیں ہے کہنا؟ چلیں ٹھیک ہے, میں جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کی کال. اچھا دیکھیں, ایک تو میری بہن نے جو پہلے سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ جب فجر کے بعد آرام کرتی ہیں تو اس وقت میں جو خواب دیکھتی ہیں تو ان خوابوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, ویسے تو جو زیادہ تر جو اچھے اور سچے خواب ہوتے ہیں وہ صبح فجر سے پہلے والے وقت کے ہوتے ہیں, اس وقت کے اندر دیکھے ہوئے, کیونکہ اس وقت کے اندر انسان کی جو جسم ہوتا ہے وہ اس کی بھی تھکاوٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, اور جو تو جسم ریلیکس ہوتا ہے, لاشعور ریلیکس ہوتا ہے. تو اس وقت میں پھر دیکھا ہوا خواب جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے, وہ سچے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جو دن میں اور شروع میں ایسے خواب دیکھے ہوئے وہ زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں. اضغاث احلام وہ کہ جو انسان کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, پھر طبیعت کا اثر ہوتا ہے. ایک انسان تھکا ہوا ہو اور اس کو اگر بیمار ہے اور تو ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ, تو ان خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, ان کو اگنور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے ویسے ڈرانے خواب اور گندے خواب اور تو ان کو اگنور کریں, کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے کی میرج لائف میں پرابلم چل رہی ہے, تو وہ پرابلم کیونکہ اب ایک مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ آدمی کے جب بھی انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ انسان کو اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا جیسی کوئی اگر ایشو ہوگا, کوئی بھی ایشو ہو جائے گا, ہیلتھ کا کوئی بھی ایشو ہے, تو وہ اس پہ وہ اس کی دماغ پہ, اس کے جسم پہ, اس کے حواس پہ, اس کی افکار اور سوچ پہ وہ افیکٹ کرتا ہے, وہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت کے اندر دیکھے ہوئے خواب جو ہوتے ہیں وہ پریشان کن خیالات اور خواب ہوتے ہیں, ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی پرابلم اللہ تعالیٰ ضرور حل کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا کریں, میں بھی دعا کروں گا. اور میں تو اکثر دیکھیں کچھ لوگوں کا ایک مزاج, میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی جو شادی ہے اس کو سنبھالو. خواتین کو کہتا ہوں کہ اگر اچھے شوہر مل گئے, نیک شوہر مل گئے, اور بس تھوڑا اگر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کرو, زندگی کے اندر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, اس کی قدر کرو, اور ایسے نہ کرو, ناقدری نہ کرو. اسی طرح سے مردوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کو بیویاں دی ہیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں, تو اس بیوی کی قدر کریں, یہ نہیں کہ ناقدری نہ کریں. کتنے لوگ ہیں کہ جی پہلے تو جی دعائیں کراتے ہیں, وظیفے کراتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ جی اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے
تو اسی لڑکی کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اس سے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، دو مختلف انسان ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. کبھی غلطی مجھ سے ہو گئی، معافی مانگ لیں. کبھی اس سے ہو گئی، وہ معافی مانگ لے. کوئی نیچے نہیں ہوتا، کوئی اونچا نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ایگو آگے آ جاتی ہے نا کہ نہیں میں کیوں معافی مانگوں، وہ کہتی میں کیوں مانگوں. تو رمضان کا مہینہ ہے، آپس میں پیار محبت سے وقت گزاریں اور عبادت کے اندر وقت گزاریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور زیادہ باتیں بھی نہ کریں. رمضان میں اگر آپ زیادہ محفلیں لگائیں گے، زیادہ باتیں کریں گے، تو جب زیادہ بات کریں گے تو پھر بات سے بات نکلے گی. جب بات سے بات نکلے گی تو کیا ہوگا کہ پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کم تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن آنٹی نے کہا ہے کہ جی دعا کریں. آنٹی آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں میں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. تو دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت تو کرتا نہیں ہے اور لوگوں کو روزے کھلواتا ہے. تو کیا اس کا یہ عمل کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے وہ اپنی گھریلو ذمہ داری پوری نہیں کر رہا لیکن وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ نہیں کہ جی اب وہ یہ گھریلو ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وہی کہ بھائی نماز کیوں پڑھ رہا ہے تم، جب یہ کام تم نہیں کرتے تو نماز کیوں پڑھو. نماز پڑھنا ایک بنیادی طور پر ایک فرض ہے. اور مثال کے طور پہ نا دیکھیں، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائی اور جو فحش کام ہے ان سے منع کرتی ہے، روک دیتی ہے. تو اب ایک آدمی ہے وہ اگر بچوں گھر میں اگر حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اگر وہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، اس کے بچوں کو گھر میں کھانے کو نہیں دیتا، گھر میں گروسری نہیں لے کے آتا اور باہر دوسرے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ ضرور اس سے سوال اٹھایا جائے گا کہ بھائی وہ جو باہر کے جو بچے ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ بحیثیت مسلمان ہونے کے تو تمہاری ذمہ داری بنتے ہیں لیکن وہ تمہاری فرضیت میں شامل نہیں ہے، کفالت میں شامل نہیں ہے. وہ تو امت کا اجتماعی طور پر ایشو ہے نا کہ بھئی غریبوں کو کھانا کھلائے. لیکن جو بچے آپ کے ہیں، جو بیوی ہے آپ کی، جو بچے ہیں آپ کے، وہ تو ڈائریکٹلی آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. آپ اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے پڑوسی کے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے پڑوسی کے بچے کو کھانا کیوں کھلایا. آپ سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو کھانا کیوں نہیں کھلایا جب وہ بھوکا ہے، اس کی ضرورت کو کیوں نہیں پورا کیا. آپ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے اور آپ اپنے بھتیجے بھانجوں کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اپنے بچے، اپنی بیوی، گھر سفر کر رہا ہے، مسائل ہیں، ایشوز ہیں اور ایجوکیشن کے، گھر کے فلانا ہے، اور آپ نے پورے خاندان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے نا، وہاں پہ تو آپ کی ناک ہے، چودھری ہیں، ملک ہیں. تو بھائی اصل چیز کیا ہے؟ وہ تو آپ کی ذمہ داری، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے. تو آپ ساری دنیا کو افطار نہ کرائیں، آپ اپنے بچوں کو افطار کرائیں، آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں. یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، اس سے افضل کیا بات ہوگی کہ اپنی بچوں کی بھی کفالت کریں، غریبوں کی بھی کریں. اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں پلائیں، ان کو بھی لک آفٹر کریں اور غریبوں کو بھی کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے. اسلام کا مطالبہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں سختی کے ساتھ. آپ کے اندر جو ہے وہ یعنی ترش روئی ہے، بد اخلاقی ہے اور ایروگینٹس ہیں آپ. لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ بااخلاق شخص کوئی نہیں ہے. آپ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، اصل آدمی جو ہے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتر ہوں اور اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہتر ہوں. بیلنس کریں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم. ہاں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. خداوند کریم ماشاء اللہ تعالیٰ پروگرام اتنا اچھا ہوں کہ میرے انتظار ہوں فٹافٹ تھی بیٹھو تو میں تھوڑے نال گل کراں. جی بیٹا میں ایک گل کرنی ہے تھوڑے نال
کہ میں صبح دی فجر دی نماز پڑھ دی ہوں، فجر دی نماز پڑھ کے کیونکہ میرے کافی بیماریاں ہیں اور میں بعد وچ سورتاں 4-5 پڑھنیاں ہوندیاں زبانی جڑیاں آندیاں اور میں جب پڑھ کے ہٹدی ہاں تے پھر میرے کو چیر تے بیٹھا نہیں جاتا، پھر میں اپنی بیڈ تے پڑھ کے بہ کے پڑھ لینی ہاں کہ وہ میں پوچھنا چاہنی کہ اتنے بہ کے پڑھنی چاہیے تے چلو کوئی نہیں، جی میں بیڈ تے بہ جاواں تے کوئی نہیں پڑھ سکدی ہاں۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، میں جی کہ میں کیونکہ میرے کو چیر سے نہیں بیٹھا جاتا، میں تھک جاتی ہاں، پھر جب میں نماز پڑھ کے ہٹتی ہوں پھر میں سورتاں وا یہ پھر میں نا بیڈ سے پڑھ کے بہ کے پڑھن لگ جاتی ہاں۔ چلو ٹھیک ہے آنٹی، مینوں سمجھ آ گئی تہاڈے سوال دی، انشاءاللہ تسی میرے واسطے بھی دعا بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ایک تو جو ہے وہ آنٹی نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ بھائی وہ ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر ذکر اذکار کرتی ہیں، اپنا جو وظائف ہیں صورتیں وغیرہ پڑھتی ہیں، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ تھک جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر اگر کچھ صورتیں پڑھ لیں، وظائف کر لیں، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت، بالکل۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، تو اسی طرح قرآن میں اور جگہ بھی ہے کہ اپنے بستروں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ لیٹ کر، ٹیک لگا کر، کرسی پہ بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کے، جس طرح سے آپ کو راحت ہے، آپ اب عمر زیادہ ہو گئی، بیمار ہیں آپ، تو بالکل آپ عبادت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ ہاں جوان آدمی ہو، صحت مند ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس کو تو پھر وہ آج کل تو جوان جو ہے کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر بیک کی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کو، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور تو اس سے تھوڑا سا ان کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کو پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ، بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا رمضان کا، اور کتنی تیزی کے ساتھ گزرا نا، کہتے ہیں نا اچھا وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جو راحت کی رات ہوتی ہے، سکون کی رات ہوتی ہے، ملاپ کی رات ہوتی ہے، وہ تو یوں گزرتی ہے، ایسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو تکلیف کی رات ہو، پریشانی کی رات ہو، مصیبت کی ہو، تو جدائی کی ہو، تو وہ کیسی گزرتی ہے؟ وہ رات گزرتی نہیں ہے، وہ گزرتی نہیں ہے، آدمی کہتا ہے کب صبح ہوگی، صبح ہو۔ تو اسی طرح اچھا وقت ہے رمضان، برکتوں کا، حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات کو دکھا دیتے امت کو، تو یہ امت تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہو، سارا سال۔ تو رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ برکتوں کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیکھیں ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، ہماری بچیاں، بچے، نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، سب ماشاءاللہ مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور قیام اللیل میں، تراویح میں ماشاءاللہ۔ تو بس تھوڑا سا خیال رکھیں، وہ یہ کہ بھائی کوشش کریں۔ ابھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، ہمارے مسلمان بچے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، اور ایسے حیوانوں کی طرح، دے فائٹ لائک اے اینیمل، اس طرح سے لڑ رہے ہیں جیسے کہ حیوان لڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور ایک کہہ بھی رہا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے یہ، اور ہنس رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ گپ شپ بھی ماریں، آپ چائے بھی پئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھیل بھی لیں، چھوٹے بچے، ہم بھی کھیلتے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی آپ کو سامنے لیکچر دوں کہ جی کھیلنا نہیں ہے، اور جو ہے وہ چائے نہ پئیں، اور کوئی میٹھا کھانے نہ جائیں، کوئی کھانا کھانے نہ جائیں، تو میرے لیے بڑا آسان ہے لیکچر دے دوں میں ابھی، لیکن میں کیوں وہ بات کروں جو میں سمجھتا ہوں پاسبل نہیں ہے۔ ہم خود ہم نے بھی یہی وقت گزارا ہے، ہم بھی اس طرح کرتے تھے، تو بچے تو کرتے ہیں، نوجوان تو کرتے ہیں، اس کو آپ گھر میں تو نہیں بٹھا کے رکھ سکتے۔ وہ ہم تو نائٹ ٹورنامنٹ بھی کھیلا کرتے تھے، فجر کے بعد بھی کھیلتے تھے، عصر کے بعد بھی کھیلتے، حالانکہ کم کھیلا ہے میں نے تو، لیکن عام طور پہ لوگ جو نوجوان کھیلتے تھے، ہمارا تو سارا رمضان بس قرآن میں گزرتا تھا، لیکن کھیلتے بھی تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، تو نوجوان بس اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ کنٹرول کیا ہے کہ وائلنس جو ہے اس سے دور رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں، یعنی
غلط چیزوں سے. ہاں جو جائز چیزیں کریں کوئی حرج نہیں ہے کریں, لیکن اپنا ذرا کنٹرول میں. اور ہمیشہ جو کوئی اگر شرارتی لڑکا ہے تو اس کو بھی کنٹرول میں رکھیں, اس کو بولیں یار رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں تو ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ, رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہماری بہنوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ احترام رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا احترام کریں. اور جو ہے وہ جب غیر مسلم کرتے ہیں, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, تو کتنے جو غیر مسلم جو اس کے کولیگس ہیں وہ رمضان میں دوپہر کو اس کے سامنے لنچ نہیں کرتے. اس نے کہا کہ وہ یار آپ کر لیا کرو, آپ تو مسلمان نہیں ہو, آپ کھاؤ. وہ کہتے نہیں, ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے, تمہارا روزہ ہے. تو غیر مسلم جو ہے وہ تو رسپیکٹ کرنے کو تیار ہے, احترام کرنے کو تیار ہے, اور ہم نہیں تیار. ہم مسلمان ہو کے ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر ہماری بہنوں کے روزے نہیں ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جی صبح صبح اٹھ کے جو ہے پراٹھے بن رہے ہیں اور جو ہے چائے کا کپ ہاتھ میں ہے اور سارے گھر کے سامنے بیٹھ کے آپ چائے پی رہے ہیں. یقین جانیے کہ آج بھی بعض گھرانے ایسے ہیں, ہمارے گھر میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری والدہ کا روزہ ہے نہیں ہے, ہماری بہن کا روزہ ہے نہیں ہے, بھابھی کا روزہ ہے نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے روزے سے ہی ہیں وہ. تو ایام میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے روزے سے, پتہ ہی نہیں چلنے دیتی تھی. آج کی وہ ہے ان کو پڑی نہیں ہے. تھوڑا سا رسپیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, احترام کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں. اللہ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. میں جب نماز پڑھتی ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ اکبر. تو بھائی میری پوتی بیمار ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو اس کی بہت پریشانی ہے. اللہ صحت دے. کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ 16 سال کی ہو گئی ہے, 2 مہینے ہو گئے اس کو ہاسپٹل میں. 16 سال کی ہے؟ جی جی جی. کیا ہوا اس کو؟ بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انگزائٹی ہے اس کو. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ صحت پلیز اس کے لیے دعا کرنا. ضرور ضرور ضرور. اللہ صحت عطا فرمائے. چلو ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کل یہ بھی بہت ایشوز ہیں. دیکھیں نا, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, رمضان کی جو برکات ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کی جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے, روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. لیکن جسمانی بیماریاں ڈینجرس ہیں بہت, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. روحانی بیماریاں میں کیا ہے کہ نفرت کا ہونا, بغض کا ہونا, کینے کا ہونا, دشمنی کا ہونا, عداوت کا ہونا, یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. کبر کا ہونا, اپنے آپ کو کچھ ترم خان سمجھنا, اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ روح اس کی بیمار ہے. تو روحانی بیماریوں کا علاج کریں, جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کریں, لیکن ذہنی امراض اس وقت بہت زیادہ عروج پہ ہے کہ جو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن چکا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے انسان اللہ کا ذکر کرے. اس کے لیے انسان جو ہے وہ دیکھیں, ہم جو انسان کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ جو اس کی سچویشن چل رہی ہے نا, تو اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. جب وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا, دیکھیں میں گزارش کروں, یہ جو ڈیوائس ہے یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے یا کمیونیکیشن کے لیے؟ ان 2 چیزوں کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ آج کل نوجوانوں میں بلکہ ہر بندے میں اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے. تو اس سے دور رہیں. یہ صرف کیا ہے, آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے, بڑی زبردست چیز ہے, ٹک 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 انفارمیشن لے لیں. اور اگر آپ کو کمیونیکیشن ہے, کسی سے بات کرنی ہے, بات کریں. باقی اسٹے اوے فرام دس ڈیوائسز, اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دعا کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والمعافاة الدائمہ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر المستعاذ من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ناظرین کل شام کو آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔